جب آپ کی زندگی میں مشکلات آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سورۃ الشعراء پر غور کیا ہے کہ اس میں کتنی مشکلات کا ذکر ہے جو مختلف نبیوں پر آئی ہے، لیکن سب نبیوں میں ایک بات ملی کہ کسی بھی نبی نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ ہدایت کی دعا جو ہے مانگتے رہے، آسانی کی دعا جو ہے مانگتے رہے، اللہ سے کامیابی کی دعا مانگتے رہے۔ مشکل آنے پر اولاد آپ کا کام آتی ہے، نہ مال آپ کے کام آتی ہے، نہ شان و شوکت آپ کے کام آتی ہے، نہ آپ کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری کام آتی ہے، نہ آپ کے بڑے محل اور عمارات، نہ ہی آپ کی خوبصورتی، حسن و جمال کام آتی ہے۔ یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے گھر میں پلے اور بڑھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ دوسری طرف فرعون جس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی بالکل بھی نہ تھی، یہ پیسہ اس کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے والد کی گھر پر پرورش پائی، مگر وقت حالات انہیں اپنے ہی گھر سے رخصت ہونے پر اور سنگسار ہونے پر مجبور کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دونوں نے ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ گزاری، مگر پھر بھی وہ ڈوب گئے جب قوم عاد، قوم ہود اور ان کی طاقتیں، ان کی مہارتیں ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام دعا کرتے رہے قوم کے عاد کے لیے، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام دعا کرتے رہے قوم مدین کے لیے، اسی طرح صالح علیہ السلام دعا کرتے رہے قوم سمود کے لیے، مگر وہ دعائیں ان کی ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ مگر یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ تمام نبی محنت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، مگر کوئی نبی اللہ کی رحمت سے یا اللہ سے مایوس بالکل بھی نہیں ہوا۔ کسی نے اللہ سے شکایت نہیں کی کہ ہماری قوم ہماری بات نہیں مان رہی ہے، بلکہ ہر ایک نے دعا کی، اللہ سے ہدایت مانگی، ان کے لیے انہیں سیدھا راستہ پر چلانے کے لیے اپنی مشکل کی آسانی کی دعا مانگی، سچی بات دل میں اترنے کی ہے دعا مانگی، جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ مطلب جو مقصد ہے نا وہ پورا کرتے رہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ دنیا کا کام کرتے رہے، اپنی اپنی محنت کی، اپنی اپنی کوشش کی، وہاں